بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ جب ملک کی فکر ہوتی ہے، ملک کی سوچ ہوتی ہے، ملک پر بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ سیاست، نہ معیشت، نہ ہم ان اداروں کو محفوظ کر سکے جنہوں نے عوام کو لے کے ساتھ چلنا ہے، جنہوں نے انڈسٹری چلانی ہے، جنہوں نے سسٹم کو چلانا ہے، جنہوں نے پالیسیز کو بنانا ہے۔ اور پالیسیز بھی ایسی آ رہی کہ نہ تو طویل المدت پالیسیز ہیں، نہ اس میں کوئی ٹھہراؤ ہے، تو جس وجہ سے ہر ادارہ اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا بنے گا کیا۔ ملک کی اصل طاقت نوجوان ہیں جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70% نوجوان جب گھر بیٹھیں گے تو اس ملک کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ جس ملک کے نوجوان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو کاروبار ہے یا اس کو کہ روٹی کی کمانی بھی ہے کہ نہیں کمانی ہے، وہ اسی فکر میں منشیات کا شکار ہو چکا ہے، وہ اسی فکر میں کرائم کی گلیوں میں چلا گیا ہے، وہ اسی فکر میں اپنی زندگی تباہ کر ہے۔ اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون اس نوجوان کو انگیج کرے گا اور اس کو باہر لا کے اس پہ کام کرے گا؟ بجٹ آتے ہیں تو بجٹ میں جو سب سے زیادہ چیز ہونی چاہیے وہ تھی تعلیم، سب سے زیادہ پیسہ لگنا چاہیے تھا صحت پہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ملک اور قومیں سنورتی ہیں۔ ہمارے میدان خالی ہو گئے ہیں، ہاسپٹل بھر گئے ہیں۔ یہ بہت ایک لمحہ فکری ہے۔ ہمارے اسکولس جو کہ سرکاری اسکولوں کے تناسب دیکھتا ہوں تو فیل یعنی کہ 60% جب رزلٹ فیل کی شکل میں آئے گا تو اسے اندازہ کریں کہ ہمارا تعلیمی اسٹرکچر کہاں پہ کھڑا ہے۔ آج بات کریں گے انہی موضوعات پر۔ آج میرے مہمان ہیں شاویز پیاف میاں شاویز ملک۔ یہ پیاف میاں انجم نثار گروپ کے نوجوان رہنما ہے۔ السلام علیکم شاویز، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ شاویز پہلے تو یہ سوال کروں گا کہ آپ نے بجٹ دیکھا، بجٹ سنا، یہ بتائیے کہ بجٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے، مجھے ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام مدعو کیا مجھے۔ اسد صاحب، میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ پچھلے 2 سال سے صرف پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے اور خوش کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 5-10 سال میں جو کچھ اس عوام کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، لوگ باہر چلے گئے، لوگوں کا اعتماد ہٹ گیا ہماری حکومتوں کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ پاکستان میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پر سکل جو ہے وہ اس کو اب اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ادارے لوگوں کو سنتے نہیں تھے، حکومت لوگوں کا سوچتی نہیں تھی۔ اس وقت حکومت نے بہت ساری ایسی چیزیں اقدامات لیے، جس طرح آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن سب سے بڑا فیکٹر، جو ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں آپ کی لیبر طبقہ سب سے زیادہ انوالوڈ ہے۔ ان لوگوں کو جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے، جو خوبصورتی آپ کے ملک کی کرتے ہیں، آپ کے اپنے شہر کی، آپ کی سڑکوں کی، ان لوگوں جن کے پاس سکل تھا اس چیز کا، ان لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا۔ تو حکومت پنجاب نے کنسٹرکشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس وقت آپ دیکھیں صفائی جس طرح پورے پنجاب میں ہو رہی ہے، آپ پورے گلبرگ میں، پورے ڈیفینس میں، جو علاقے آپ کے علاقے ہیں جہاں پہ سڑکیں تنگ تھیں، ایمبولینس گزرنے کی جگہ نہیں تھی، ادھر آج ماشاءاللہ دیکھیں سائیڈ واکس بنا دیے ہیں۔ وہ سارا کچھ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے وہ چیزیں دی گئی ہیں، اور اویئرنیس بھی دی گئی، کام کرنا اویئرنیس۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب اس وقت کاروبار کے اوپر بہت فوکس کر رہی ہے، کاروباری مسائل کے اوپر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں سی ایم سے لے کے پٹواری تک جتنے لوگ لائن میں ہیں وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں اور عوام کی بات سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ عام آدمی کا بھی آج آپ کے افسران کے پاس رسائی ہے، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ آپ مال روڈ پہ اسپیکر ہاؤس دیکھ لیں، ملک احمد خان صاحب ہر ہفتے کھلی کچہری لگاتے ہیں اور وہاں پہ عام عوام جا کے اپنے مسائل بتاتی ہے۔ پہلے پرابلم یہ تھی کہ پہلے جو حکومت گزری ہے وہ ایک سیٹ کلچر میں تھی۔ وہ حکومت سمجھتی تھی کہ جی ہم بادشاہ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں، ہم اس ملک کے، ہمارے پاس کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ وہ صرف اپنے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں حکومت پنجاب میں ہماری میڈم نے، جس کو واقعی کہا جائے کہ سپر سی ایم، میں پہلے بھی بولا تھا کہ لوگوں سے کاروبار نہیں چلتے، دکانیں نہیں چلتی، بڑی بڑی انڈسٹری، انہوں نے پورا صوبہ چلا دیا الحمدللہ۔ جس طرح کام ہو رہے ہیں، پولیس جس طرح ایکٹیو ہوئی ہے، سی سی ٹی کی جو ایک فورس ہے، آپ کا کرائم 70% الحمدللہ پنجاب میں نیچے آ گیا ہے۔ کاروبار کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ کا پہلے بہت بڑا ایشو تھا، ٹرانسپورٹرز کا
ہر 2 دن بعد 3 دن بعد کوئی ایشو ہوتا ہے، آج اس ادارے نے روک لیا، آج اس نے پکڑ لیا، جس نے پکڑ لیا. اب وہ چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ہم پہلے مسائل فیس کرتے تھے کہ جی کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ آ گیا، اس نے آ کے اپنے پیسوں کے چکر میں، رشوت کے چکر میں آپ کا وہ فیکٹری بند کر دی، سیل کر دی. اب وہ ادارے ان کو بھی خوف ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بجٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بجٹ ٹھیک آیا ہے پنجاب کی بات کرو؟ بجٹ دیکھیں، کوئی بھی بجٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو امپلیمنٹ ہونے میں کم سے کم 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بجٹ آج آیا ہے تو صبح وہ مارکیٹ میں امپلیمنٹ ہو جائے گا اور چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. حکومت پنجاب کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، یہ تیسرا بجٹ انہوں نے پیش کیا اپنا. پہلے آج جو آیا تھا وہ تو فوراً انہوں نے آتے ساتھ ہی پیش کیا تھا. ٹھیک ہے. اب 3 سال میں یہ جو بجٹ آیا ہے، اس بجٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بجٹ کی طرح ہی رکھا گیا ہے. اس میں کوئی نئے ٹیکسز مزید عوام پہ پریشر نہیں دیا گیا. آپ دیکھ لیں میٹرو بس، اورنج لائن، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام عوام ڈیلی یوز کرتی ہے. اس میں کوئی بھی مزید ایکسٹرا پرائسز انکریز نہیں کی گئیں. جو 2022 میں پرائسز تھیں وہی مینٹین کی گئی ہیں آج بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ کی بزنسز کے اوپر مزید کوئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے. 12 لاکھ تک جو لوگوں کی انکم ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کو بھی رعایت دی گئی ہے. اس کے بعد پی او ایس پہ 1% سے 0.25 کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں کمی آئے گی، کیونکہ آپ کے اوپر ٹیکسز میں ریلیف مل گیا ہے. کوئی مزید اور پریشر گورنمنٹ نے نہیں دیا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن پہ ٹیکسز لگائے ہیں، ڈیفینیٹلی ریونیو بھی جنریٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے بھی اسی ریونیو پہ اپنے خرچے کرنے ہوتے ہیں اور وہ خرچہ ہمارے اوپر ہی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاویز، آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت نے بڑے اچھے کام کیے، نوجوان تاجروں کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. پنجاب حکومت نے ایک ادارے کو بلکہ 2 اداروں کے اوپر ایک ادارہ بنا دیا جس کا نام ہے پیرا فورس. جی. پیرا فورس کا جب نام لیتے ہیں تو بڑی تباہیاں سامنے آتی ہیں، رشوت کا بازار گرم آتے ہیں، اور چھوٹے تاجر کو جس طرح وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کیا یہ اقدام اچھا ہے؟ دیکھیں، پیرا فورس کا مطلب کیا تھا؟ پیرا فورس کا مطلب یہ تھا کہ چلیں آج اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی کام کرتی ہے نا، وہ کبھی بھی کسی ہمارے خلاف یا ہمارے کاروباری برادری کے خلاف نہیں کرتی ہے. اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک چیز چل رہی ہو نا لوگوں کے مطابق تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کلچر ہے، اب اس چیز کو چینج ہونا ہے. ہم نئے دور میں انٹر ہو رہے ہیں، ہم اے آئی کے دور میں انٹر ہو رہے ہیں، ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور انشاء اللہ یہ بہت آگے جائے گی. میں سمجھتا ہوں پیرا فورس کا مطلب یہ تھا کہ انکروچمنٹ کرے اس کو، اور جو قبضے ہوئے جگہوں پہ ان کو ختم کرے، ان جگہوں کو صاف کرے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایمبولینس گزرنے کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے وہ جگہیں خالی کرائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی جگہ پہ یا سرکاری جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، وہ پیرا فورس نہیں چھڑا پا رہی، جو سڑکوں کے اوپر دکانیں وہ بند نہیں کرا پا رہی. میں آپ کو وہ چھوٹے دکاندار کو پکڑتے ہیں، ریڈی والے کو پکڑتی ہے، 1 سال ہوا ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ پیرا فورس کے بنے بھی 1 سال ہوا ہے. حکومت اس وقت پوری طرح اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جو ریڑیاں ہیں جو ان کو ایک پراپر جگہ فراہم کی جائے، جہاں پہ اس طرح آپ نے دیکھا ہے ماڈل بازار بن رہے ہیں، پھلوں کے انہوں نے ریڑیاں بنا دی. گورنمنٹ آف پنجاب اس وقت اسی کام پر لگی ہے. میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کوئی بھی چیز ایک دن میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ ان کو وقت دیں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ختم ہوں گی. دیکھیں سڑکیں آپ کی صاف ہو گئی ہیں، انکروچمنٹ ہوئی ہے. جو غلط جگہ پہ، جو سرکاری جگہ بیٹھے ہوئے، جو سرکار کی جگہ ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو فٹ پاتھ ہیں وہ فٹ پاتھ صاف ہو گئے ہیں. 80% جو ہے نا دیکھیں یہ عوام کے حق میں ہے. میں ٹھیک ہے جی 20% خلاف اس لیے ہے کہ پیرا فورس نے بھی ناجائز طریقے سے نوٹسز دیے بغیر آ کے دفتر بند کیے، سڑکیں بند، دکانیں بند کی. رشوت بہت ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب تک وہ باڈی کیم نہیں لگائیں گے نا، بلکہ کرائم ختم ہونے کے ان کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ فورس آئی تو اس وقت ان کے اوپر باڈی کیم نہیں تھا. پھر حکومت پنجاب نے، تاجر برادری نے اس چیز کے اوپر بولا کہ جی اس کو باڈی کیم لگائیں تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ ہو. دیکھیں ہر بندے کو جب موقع ملتا ہے نا تو وہ شیطان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہکا دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ہمارے دین میں بھی ہے. مگر اگر اس کے اوپر پراپر ایڈمنسٹریشن کی جائے اس کو، اب دیکھیں یہی تو اچھی بات کیا ہے کہ تاجر برادری نے اس کے اوپر بولا، آواز اٹھائی. اگر وہ رشوت لے رہے تھے تو آپ دیکھیں آپ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. پروگرام سے پہلے آپ بات کر رہے تھے میرے ساتھ کہ پنجاب حکومت نے بڑے اقدامات کیے ہیں تاجروں کے لیے،
وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں؟ پنجاب حکومت ہاں، اس وقت تاجر کی آواز سنتی ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے سیشنز کیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ کے جو تاجر برادری کے ساتھ، آپ کے جو لوگ جو معیشت کو سنبھال رہے ہیں، جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کی رائے لینے کے بعد یہ بجٹ پیش ہوا ہے. ٹھیک. ان لوگوں کو پوچھا گیا ہے، ان لوگوں کو احساس لایا گیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں. ہماری میڈم کا جو ویژن ہے وہ بہت آگے کا ہے، وہ اس حاضر وقت کا نہیں ہے خالی، وہ پنجاب کو بہت آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. وہ اگلے 5 سال کی بات کر رہی ہیں. پنجاب حکومت، آپ ہم نے دیکھیں کہاں کہ لے کے جانا ہے پنجاب حکومت ایک ایسا، میں کہوں گا ایک ایسا نیکلس ہے جس میں ایک مین ڈائمنڈ ہماری سی ایم ہے اور 7 بہترین موتی ہیں ہمارے منسٹر، جیسے کہ ذیشان ملک صاحب، ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب. وہ اس وقت کاروباری برادری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لاہور چیمبر کے جتنے مسائل ہیں، ایون وہ بھی ہمارے جو ذیشان ملک بھائی ہیں، وہ اس کو دن رات لگا کر حل کر رہے ہیں. جو غلط جگہیں، لو فیکٹری سیل ہوئی، آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے ایک بڑا مسئلہ ہوا لاہور میں، فیکٹریز سیل کر دی گئیں، دفتر سیل کر دیے گئے، تو جو میرٹ پہ تھے ان کا انہوں نے اسی وقت ایکشن لیا. نہیں، بڑے اداروں پہ ہاتھ ڈالا اداروں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پنجاب نے ایسے قابل وزیر لگائے ہیں جو اس وقت محنت سے کام کر رہے ہیں اور پنجاب کا صوبہ ترقی کر رہا ہے. ہیلتھ کے اوپر دیکھ لیں، آپ کا ایجوکیشن پہ دیکھ لیں. ایجوکیشن میں اس وقت وہ مزید ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اپنا بکس کی جگہ ٹیبلٹس لے کے آ رہے ہیں، ماڈرن سکولز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اے آئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو پنجاب میں سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور اس سے اتنی جابس کریٹ ہوں گی کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ ہم آگے والے وقت میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہوگا آئی ٹی ایکسپورٹ کا. کیا پنجاب حکومت ان سسٹم کے جو سسٹم بنانے جا رہی ہے، جو 70% یوتھ گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو گھر سے باہر نکال پائے گی؟ دیکھیں 70% یوتھ میں مانتا ہوں گھر بیٹھی ہوئی ہے، مگر بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اس وقت 50,000 انٹرنشپ بھی شروع کی ہے. میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جی، میں پاکستان کے حوالے سے بات پاکستان کے حوالے سے جو یوتھ ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں اربپتی ہو جائیں. میں پہلے بھی یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ وقت دینا چاہیے. جیسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جی بجٹ آیا ہے تو بجٹ کو امپلیمنٹ ہونے میں بھی کچھ وقت لگے گا. پالیسی آتی ہیں، پالیسی کو امپلیمنٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پڑھائی کریں، محنت کریں، محنت سے پیسہ کمائیں. دن اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، اس نے ہمارے بچوں کو بہت ڈسٹرب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کے جو انفلوئنسرز ہیں، انہوں نے کچھ ہیں وہ نا، جو یہ قسمت اچھی تھی ان کو وہ ہٹ ہو گئے، لیکن ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کافی بچے ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کچھ عرصے میں پہلے مسائل بھی آئے، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب انفلوئنسرز کو بھی پکڑا گیا، یہ وہ سارا کچھ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی تو محنت کی ہے نا، 5-5 10-10 سال. وہ آگے آئیں گے. اوور نائٹ آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ آن لائن بزنسز کر کے نہیں آپ گروتھ کر سکتے. ٹائم لگتا ہے، محنت کرنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسکل کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اوور نائٹ امیر بننا ہے. ہمارے ہاں اسکل موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر میرے سے پہلے بھی سوال پوچھا ہے کہ جی پاکستان میں بہت برین ڈرین ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں غور کی کہ وہ برین ڈرین پچھلے 10 سال میں ہوا ہے، وہ پچھلے 2 سال میں نہیں ہوا. دبئی کا ویزا لگوانے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے قرضہ دے رہی ہے سود کے بغیر، جس سے لوگ کام کر سکیں. کیا آپ سمجھتے کہ کن چیزوں پہ کنٹرول ہوا ہے؟ جی، میں نے آپ کو بھی کہا کہ حکومت پنجاب نے 10 لاکھ روپے تک کے قرضے دینا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں کو جو اسکلڈ ورکرز ہیں. وہ اپنے پیسہ لے کے یہاں پہ کام کریں گے بجائے سے کہ وہ 10 لاکھ ویزا لگا کے دبئی جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہے جو اسکلڈ ڈاکٹر ہے، اس کو 15 سے 20 لاکھ روپے سیلری ملتی ہے باہر. اب وہی لوگ پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ بات ہے، میں کوئی ایمی بات نہیں کر رہا. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کو اس سے زیادہ سیلریز یہاں مل رہی ہیں. تو وہ جو برین ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ ڈرین ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے اس برین کو پاکستان میں ڈرین کرنے کے لیے، نہ کہ برین. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ باہر گئے تھے وہ 2022-23 میں گئے تھے اور وہ واپس پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اسکل کو، ہماری جو ہمارا تجربہ ہے اس کا یہاں پہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اب جو یہ وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں ان لوگوں کی اسکل کو ویلیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے اسکل والے لوگ ہیں، ان کی یہاں پہ ضرورت ہے. بڑھتے وقت کے ساتھ، بڑھتی چیزوں کے ساتھ عوام
اس وقت اپنے اوپر فوکس بھی کرنا شروع ہوئی کیونکہ ان کو ایک اعتماد مل گیا کہ جی ہم اس صوبے کے شہری ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جتنے کرائمز ہوئے ہیں ان کو ود ان 24 آور حل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کوئی شک نہیں. شاہد آپ پاکستان کے سیاست میں بھی قدم رکھ چکے ہیں, آپ ٹریڈ باڈیز کے اندر بھی قدم رکھ چکے ہیں. آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں بطور ایک نوجوان لیڈر کے؟ آپ ایک نوجوان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکالا جائے؟ وہ راتوں رات امیر تو بننا چاہتا ہے, لیکن اس کو کیا آپ چیز دینا چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنا بزنس شروع کرے, جو کرمنل لائنز ہیں, منشیات کی لائنز ہیں, ان سے بچے, کیونکہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اسد صاحب بہت ڈیٹیل سے آپ لیڈر ہیں, میں تو مجھے سمجھتا ایک ہوں اچھا کہ جواب چاہیے آپ سے. میں خود بھی سوچ ایک کے آپ کی. ینگ جنریشن کا حصہ ہوں, اور میں ایک جوائنٹ فیملی بزنس کا بھی حصہ ہوں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا نوجوان ہے نا, جو ہماری یوتھ ہے, وہ میرے بہن میرے بھائی ہیں. میں دل سے میری یہ خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے صبر پیدا کریں. ٹھیک. کیونکہ دیکھیں جنریشنل چینج جو ہے نا, اس کو آنے میں وقت لگے گا, اوور نائٹ نہیں ہونا. آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو اسکولز ہیں ان میں جو لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, ان کو اتنی اچھی انگلش آتی ہے, اتنا اچھا بولتے ہیں, ان کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے, ان کو سب کچھ. میں چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ اپنے اندر صبر پیدا کرے اور حوصلے سے کام لے. جذباتی ہو کے غلط فیصلے کرنے سے بہتر ہے کہ ود ٹائم چیزیں ٹھیک ہوں. اپنی محنت کریں, دیکھیں محنت کر کے ہی ہمیشہ آگے بڑھا جاتا ہے. اور اوبویسلی یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیٹ کلچر ہے, اس کو بہت سارے نئے نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے طریقے انداز سے چلنا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے, اپنی سیاست اور اپنے جدت میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں, میں پاکستان کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. جی. میاں منشا صاحب وہ ایک بہت محنتی کاروباری بندے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے عبدالرزاق داؤد صاحب وہ ایک بہت بڑا نام پاکستان کا. پی سی ہوٹل کے جو مالک ہیں وہ انہوں نے محنت کی نا, اور آج کے بڑے نام جو ہیں, جی کوئی شک, ٹھیک ہے نا. ہمارے میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی وہ ایسے نہیں اٹھ کے آ گئے, انہوں نے محنت کی, کاروبار کیے, بزنس کیے. تو وہ جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں اور بے تحاشا کاروبار ہے پاکستان میں جو اسکریچ سے اسٹارٹ ہوئے ہیں, وہ محنت سے ہوئے ہیں. ان پہ ڈاؤن فالز بھی آئے ہیں. بالکل. وہ ڈاؤن فال کو اس چیز پہ ڈرنا نہیں ہے. وہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم ڈر جاتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار نہیں ہم تو فیل ہو گئے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سکسیس فیلئر کے بعد ہی ہوتی ہے, اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جی ہر دن کو رات اور ہر رات کو دن ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں نا, جو تھوڑے پہ راضی ہو گئے ہیں, وہ غلط ہے. ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, کام کرنا چاہتے. دیکھیں حکومت پنجاب پیسے کا تو مسئلہ اب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت پنجاب ہمارے جو اسکلڈ لوگ ہیں, جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں, جو کام کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے لونز بھی دے رہی ہے, اور مزے کی بات ہے انٹرنشپس بھی دے رہی ہے. اور جہاں جو انٹرنشپس دے رہی ہے وہی آگے جابس بھی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 50,000 لوگوں کو جو ہے نا وہ آلموسٹ انٹرنشپ پہ رکھا جا رہا ہے. یہ سیاسی وعدہ نہیں ہے, یہ سیاسی وعدہ حکومت پنجاب نے کبھی سیاسی وعدہ کچھ نہیں کیا. عمل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ اچھا آپ کو کچھ عمل نظر اچھا آپ دیکھ لیں پچھلے 5-7 دن میں پنجاب میں, آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے 5 سال پہلے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں جو آئی تھیں, جو میڈم تھیں, ان کو ہٹا دیا گیا تھا کچھ عرصے بعد جب انہوں نے ریسٹورینٹ سیل کی ہے. آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ریسٹورینٹ سیل بھی ہو رہے ہیں اور آج وہ سیدھے بھی ہو رہے ہیں, اور کسی کی سفارش نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری میڈم جو پنجاب میں اس وقت جو ایک ہماری جو ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم, وہ اس وقت پورے پنجاب میں اقدامات کی حد تک تو ٹھیک ہے, اقدامات میں آپ کو مثال دی نا کہ اقدامات کی بات ہی کریں نا آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت سفارش نہیں چاہ رہی اور حکومتی وعدے نہیں ہیں. یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سامنے ہو رہا ہے. راشن کارڈ بھی دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو گھر بھی دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جی میڈم نے خود گھر دیا اور گھر کو بنانے کے لیے پیسہ بھی دیا. تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جی جو حکومت پنجاب نے باتیں کی ہیں. وہ جو انٹرنشپ دے رہے ہیں نا, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, آپ میری بات ریکارڈ کر لیں, آنے والے وقت میں وہ لوگ آپ کی جاب کر رہے ہوں گے پاکستان. آنے والے 5 سال میں پنجاب کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں آنے والے 5 سال میں پنجاب کو ایک بہت ترقی یافتہ صوبہ
اور پنجاب کو اے آئی کے میدان میں اور آئی ٹی میں سب سے زیادہ آگے دیکھتا ہوں. پنجاب کی جو ایکسپورٹ ہے اور پنجاب کی جو انڈسٹری ہے, اصل پنجاب آپ کے پاکستان کی انڈسٹریل زون ہے. سب سے زیادہ فیکٹریز آ کے پنجاب میں ہیں. پنجاب میں جی. اور اس پنجاب کے اندر گروتھ جس طرح ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریز کی آگے آنے والے وقت میں پنجاب کے اوپر اتنا کام ہوگا, کنسٹرکشن, بزنسز, آپ کی ایکسپورٹ ساری پنجاب سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ پنجاب میں کاروباری برادری کو یہ احساس دلا دیا گیا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ مضبوط حصہ پنجاب کا آپ ہو. آپ کا جو ہمارے ساتھ آپ جو ہمارے ساتھ چلو گے, حکومت پنجاب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان کے مسائل حل کرا رہے ہیں, چیزوں کو حل کر رہے ہیں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر کسی پہ کوئی قرضہ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے کچھ 6 مہینے سال لگتا تھا, عدالتوں میں جا رہے ہیں. آپ وہ نہیں ہے, عدالت تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی جاتا ہوگا. اب اگر میں 3-4 اشرے پہلے کی بات کروں تو ایک نعرہ آیا تھا سیاست دانوں کی طرف سے, جاگ پنجاب جاگ. جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان نے پنجاب کو جگا دیا ہے؟ آپ کے نوجوان سی ایم صاحبہ جن کو آپ میں نے آپ کو سپر پہلے بھی کہا سی ہے ایم کا کہ اپنے نام میں نے دیا, آپ کو پہلے بھی ایک بات تو کی ہے پنجاب کہ جاگ گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات نہیں, کی. میرا سوال کا جواب, پنجاب جاگ گیا. پنجاب جاگ نہیں گیا. آپ یقین کریں, پنجاب ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں پنجاب نیو یارک سے بھی آگے اس وقت. پنجاب رات کو بھی جاگ رہا ہوتا ہے. لاہور شہر جو ہے, ملتان ہو گیا آپ کا, فیصلہ آباد ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا. آپ دیکھیں سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے جہاں سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ کی کرکٹ کی, آپ کی فٹ بال, آپ کی اسپورٹس کی ایسیسریز کی. اس کے بعد ایک اور چیز چلیں, میں اس بات کو چھوڑتا ہوں. میں نے اپنے اسکول ٹائم میں یا جب میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت میں نے نہیں دیکھا کہ پنجاب میں کوئی اسپورٹس کے اوپر یا جو ینگ جنریشن کو ایسا کوئی پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے جو ہمیں انگیج رکھے. آپ دیکھیں فیصل کھوکھر صاحب جو ہمارے اسپورٹس کے پروونشل منسٹر ہیں, انہوں نے اس وقت ہر شہر میں اسپورٹس کمپلیکس بنائے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ خود جا کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. آپ کی ینگ ساری ٹیم ینگ ہے ماشاءاللہ. انہوں نے آپ کی یوتھ کو اتنا حوصلہ دیا ہے. اسپورٹس سے کرکٹ خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہاکی, کرکٹ ہو گئی, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہر بندہ جس کے پیچھے دیوانہ ہے. اب حکومت پنجاب میں ایتھلیٹکس وغیرہ میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کی جو یوگا اسپورٹس ہو گئی, جمز ہو گئے, اتنے اچھے گورنمنٹ نے جمز بنا دیے ہیں. ابھی لاہور میں رستے میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میرے پاس ایک پارک گزرا, اتنا خوبصورت پارک تھا. اس میں بچوں کے کھیل کود کے لیے جھولے بھی تھے, پھر اس کے لیے وہ میٹل کے جو ایکسرسائز کی اکوپمنٹس ہوتی ہیں جو فکس ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھیں. تو وہ بیسیکلی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, وہ جگہ پارکس بنا رہے ہیں ایسے خوبصورت. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپورٹس کمپلیکسز جو دنیا میں اعلیٰ ترین مانے جاتے ہیں, اس طرح کے ان ماڈلز پہ وہ کام کر رہے ہیں. شاید اچھی حکومتوں کو یہ کام ہوتے نہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے اسکول سسٹم کو بہتر کریں, سیکنڈ اس اسپورٹس سسٹم کو بہتر کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اسپورٹس کا جو سب سے بڑا ایک پرابلم آ رہی تھی اور مقابلے بند ہو چکے تھے, ایتھلیٹکس کے مقابلے نہیں ہوتے, اسکولوں کے درمیان جو مقابلے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے, اب وہ روایت دوبارہ ڈال دی گئی ہے. اسکولوں کے درمیان دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر, ایک ہے پبلک سیکٹر. جو تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, وہ تو صرف ایک بہت چھوٹے آپ کے جو آپ کا کہتے ہیں عوام میں سے چھوٹے سے پرسنٹیج کو کیٹر کرتا ہے. جو پبلک اسکول ہے نا وہ آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر. اب میں سمجھتا ہوں کہ آگے جانے والے وقت مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سندھ اور پنجاب کا مقابلہ ہوا کرے گا, سندھ اور KPK کے اسکولس کا مقابلہ ہوا کرے گا. اس وقت پنجاب میں جس طرح اسکولز جو یوتھ ہے وہ ان کے لیے ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کبڈی کے پروگرامز ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور وہ بڑے اعلیٰ سطح پہ ہو رہے ہیں, ان چیزوں کو بڑا آگے لے کے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اب پیڈل ایک ایسی گیم, اس کے ٹورنامنٹس ابھی حال ہی میں لاہور چیمبر نے بھی کرایا ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب بھی پیڈل کورٹس بنا رہی ہے جس میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اسکولس کے آپس میں اور ینگ لوگوں کے آپس میں. تو یہ جذبہ ہے نا لوگوں کا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو ٹورنامنٹس جو ان میں انعامات بھی جاتے ہیں, اور جو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یوتھ بجائے اس سے گھر بیٹھے کھانے کھائے اور سوئے اور اپنا ٹی وی دیکھے, اس سے بہتر وہ نکل کے پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کے لیے. وہ نکل کے کہتے ہیں ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے, ہمارا نام آئے گا, اور سوشل میڈیا کے تھرو ان کو اٹھایا بھی جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے جو ارشد صاحب جو انہوں نے اولمپک میں الحمدللہ وہ جیت کے آئے ہیں, تو وہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا, اپنی مدد آپ سے اوپر آیا. وہ
ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ تھا تو اس کو جب وہ آیا یہاں پہ اس کے بعد اس کو کتنی عزت ملی. ہمارے وہ پنجابی ہے نا, اس کو ہماری سی ایم نے کتنی رسپیکٹ دی ہے, اس کو آنر کیا ہے. آج سے 5 سال پہلے اگر وہ آیا ہوتا باہر سے تو میں خیال اس سے گھروں لگا اس کو ایئرپورٹ لینے کو نہیں جاتا. کوئی شک نہیں. پورا آپ کی عوام پہنچی, گورنمنٹ نے اس کو سیکورٹی بھی دی, اس کے گھر تک سیفلی پہنچایا, اس کو اتنے انعامات دیے, اس کو اتنا نوازا, اس کو آگے اس کو ایک وہ کہتے ہیں رول ماڈل بنایا آگے یوتھ کے لیے. اور آپ دیکھیں آنے والے وقت میں وہی چیز ہمارا ایک اور پنجابی انشاءاللہ جیت کے آئے گا. شاوز, پاکستان نے سفارتی محاذ پر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ایک بہت بڑی جنگ کو رکوایا, الحمدللہ مذاکرات کیے. پاکستان کا وہ پاسپورٹ جس کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے, تلاشی لی جاتی تھی, اب پاکستان کے پاسپورٹ کو بھی بہت عزت دی جا رہی ہے, پاکستان کے جھنڈے کو سلام کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام کامیابیوں کے بعد پاکستان کو کوئی ایسے بینیفٹ ملیں گے کہ جس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو سکے؟ آپ کے سامنے نہیں انویسٹمنٹ آ رہی پاکستان سے باہر سے. دیکھیں پچھلے 5 سے 10 سال میں جو پاکستان کا حال کیا گیا نا ہمارے سابق حکمرانوں نے, جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے ملک دشمن حکمران تھے. اور میں کوئی مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی نہیں, یہ حقائق ہے. اور یہ دیکھیں یہ سامنے ہے, ہمارا ملک تقریباً بک چکا تھا, ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہوا تھا. جس طرح ہم اس سے نکلے ہیں, میں ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو دن رات لگا کر آج جس مقام پہ کھڑا کیا نا, شاید ہی کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے, پاکستان, آپ یہ ہمارے لیے اتنی گرو کی بات ہے کہ پاکستان واز دا میڈیٹر. کل جو پرسوں جو سائن ہوئے ہیں اس میں ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کے سائن تھے, جس میں یہ بہت بڑی بات ٹھیک ہے نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اتنی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں. جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ پاکستان کے, ان کا پاکستان آنا, رات رکنا اور واپس جانا سیفلی, جو ہمارے پہ الزام تھا کہ ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں, ہمارے ملک میں خطرہ ہے, لوگ آتے نہیں, ہمارے ملک میں. آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ یہ جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ, الحمدللہ آنے والے وقت میں فورن انویسٹر کتنا آئے گا. پاکستان میں سعودیہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں 5 بلین کی, انہوں نے آلریڈی وہ آپ کے سامنے کہ وہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد ہمارا جس طرح اب سعودیہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کے ماحول میں سعودیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہم بہت جگہ سے پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کرایا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہو گیا سعودیہ کے ساتھ, کبھی بھی جنگ ہوگی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو جنگ جیتی ہے, یہ کوئی ہم نے بندوق کے زور پہ نہیں جیتی, یہ دماغ کے زور پہ جیتی کی جنگ ہے. ٹھیک ہے آپ. نہیں مجھے بتائیے کہ ایک تو تیل کم ہو گیا, دیکھیں تیل کی جو پرائس ہے نا وہ اس میں اس ان کا ثمرات میں نہیں آتا جو ثمرات ہم چاہتے ہیں. اوگرا ڈیسائیڈ کرتی ہے انٹرنیشنل پرائس کے اوپر. وہ پرائس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے ایک آپ کے سامنے ہر روز نئی پرائسز ہوتی ہیں, فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جنگ کے ماحول میں کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز بند تھا, جس کی وجہ سے پرائسز انکریز ہوئی, تو اس میں ہمارے حکمران کا کیا قصور ہے. اب دیکھیں نا, تیل تو باہر سے آنا ہے. ایران کے تھرو جو اسٹیٹ آف ہارمز سے تیل گزرتا ہے, سارا وہ جو ایریا بند تھا, اس کی وجہ سے پرائسز $120 تک گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر یہ پرائسز کنٹرول نہ ہوتی تو $1,000 پہ تیل جانے والا تھا. اور اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہمارے حکمران کا, یہ سارا کچھ انٹرنیشنلی ہوتا ہے. یا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید یہ ہمیں تیل مفت دیں. جتنا یہ ہم عوام کا خیال کرتے ہیں, جتنا عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, جتنا یہ عوام, آپ دیکھ لیں کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ کی, کاروبار نے ہمیشہ ترقی کی ہے. پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں پنجاب میں شاید 1 اینٹ لگی ہو. ٹھیک ہے آپ, یعنی کہ وہ کام نہیں, وہ سابقہ حکومت نے سر وہ کام کیسے ہو سکتے ہیں, وہ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں عوام کے بارے میں. وہ کمرے سے نکلے اسی والے پھر بات ہوتی نا. کون آپ دیکھیں, آپ کے وزیر اس وقت عام لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں, پبلک کے ساتھ پھرتے ہیں. اس وقت میں نے نہیں دیکھا تھا کسی وزیر کو, میں شاید ملا بھی نہ ہو پچھلے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو موجودہ حکومت ہے اس نے اسٹیٹ کلچر کو ختم کر نہ کہ پنجاب کی حکومت بلکہ فیڈرل حکومت بھی. ان لوگوں نے ہماری عوام کو اپنا سمجھا ہے, لیکن
جو ہمارے سے پہلے والے ان سے پہلے والے حکمران تھے ان لوگوں نے عوام کو غلام سمجھا تھا. یہ عوام کو حوصلہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ جن لوگوں نے باہر انویسٹمنٹ کی تھیں اب وہ پاکستان میں. اب آپ دیکھ لیں دبئی دنیا کا ایک ایسا ببل تھا جو پھٹ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. پوری دنیا کے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ دبئی میں تھی. وہ کیوں تھی؟ دیکھیں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک سے باہر کوئی چیز لوں جب مجھے اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ میرے ملک میں میری چیز سیف ہے. جب مجھے پتا ہوگا کہ جی میری پراپرٹی میرے بینک میں جو بیلنس پڑا ہوا ہے وہ سیف ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے آتے تھے آ کے نکال کے اپنا بینکوں سے پیسے لے گئے. یہ پچھلے دور میں ہوا ہے, لوگوں کے اوپر نوٹسز آئے, ان کو موقع بھی نہیں دیا کہ بتایا جائے کہ بھائی میں یہ کہاں سے آیا ہے کیا ہوا ہے. اب پیسہ نکالے اور غائب. کیا محفوظ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں؟ جا کے رہے ہیں, چلے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں ہے اس وقت محفوظ پاکستان ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا محفوظ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ دو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی عزت, دوسرا آپ کا پیسہ. ٹھیک ہے, جو لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اور ہے. دنیا میں آپ کی شناخت. ٹھیک ہے, شناخت تو دیکھیں نا, شناخت پہ تو میرے پاس الفاظ نہیں جو ہو گیا اس وقت. پاکستان نہیں پڑی ہر جگہ. آپ کل کو لوگ کہتے ہیں میں گرو کرتا ہوں میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, میں پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہوں. مجھے اس چیز پہ آج بہت بہت گرو ہے. مجھے پہلے بھی تھا. کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ نہیں, میری سوچ پہلے بھی یہی تھی, اب بھی ہے, پہلے بھی تھی. اب یہ ہے کہ مجھے سوچ پیدا ہو گئی ہے. اب پوری عوام میں یہ پیدا ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے جنگ جیتی ہے, ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی جنگ جیتی ہے, اور یہ بھی جنگ ہم نے جیتی ہے. یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ تھی جو پاکستان نے جتائی ہے پوری دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا محمد رسول لا الہ الا ایم ہی نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اس ہماری قوم کے اوپر کوئی مہربانی کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگتی رہی ہیں. آج پاکستان ٹیررسٹ کا ملک نہیں ہے, پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے, اور کچھ ہوتا بھی ہے تو ود ان 24 آورز ختم ہو جاتا ہے. کرائم ریٹ نیچے آنا اتنا ضروری تھا جس پہ اچھا یہ مجھے بتائیں یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں ہوئیں؟ میرا آپ سے سوال ہے جی, یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں ہوئیں, یہ اب کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے نہیں ہوئیں ان لوگوں نے کبھی اس ملک کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ان کے ذاتی مفادات تھے, انہوں نے ہمدردی نہیں کی, انہوں نے باقاعدہ حکومت کی عوام کے ساتھ مل کے جناب, اور انہوں نے عوام کو, تاجر برادری کو, اسٹوڈنٹس کو, آپ کے ٹیچرز کو, آپ کے پروفیسرز کو, سرکاری ایون کے جو سرکاری آفیسرز تھے ان کو بھی اعتماد نہیں تھا اپنی جابس کے اوپر. آپ دیکھیں خالی ہمارے نوجوان باہر نہیں گئے, ہمارے بہت سارے سرکاری ملازم جو ہیں یا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو چھوڑا ہے. پچھلی حکومت میں صرف یہی ہوتا تھا کہ جی سیاسی لڑائی ہے, اس کی فیکٹری بند کر دی, اس کی بند. آپ نے شاید ہی سنا ہوگا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ کوئی بندہ کسی حکومت کا جو ہے وہ جیل گیا ہے, سیاسی قیدی بنا ہے. ایسا نہیں ہوا. پنجاب اگلے 5 سال میں نہ صرف خوبصورت ہو جائے گا, نہ صرف اس کے عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا, نہ صرف اس کا نوجوان گھر سے باہر نکلے گا, نہ صرف وہ میدانوں میں بھی آئے گا, وہ نوکریاں بھی کرے گا, اور گھر بھی پنجاب حکومت غریبوں کو دینے شروع کر دیے ہیں, اور کاروبار کی شکل میں 10 لاکھ روپے بھی وہ دینا شروع کر دیا ہے لوگوں کو تاکہ اپنا کاروبار شروع کریں, اور یہ سارا پیسہ جو ہے سود کے بغیر ہے. تو شاہویز ملک نے بڑی اچھی خوشخبری دی, بڑی اچھی باتیں بتائیں. شاہویز آپ کی آمد کا شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.